محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تاریخی واقعہ۔ یہ واقعہ 658 عیسوی کی ایک گرم صبح تھی۔ مصر کے بازاروں میں کاروبار زندگی شروع ہو چکا تھا۔ چند سوار جو اپنے لباسوں سے سفارکار نظر آتے تھے، اپنی گردنیں اکڑائے بے فکری سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے قاہرہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کے چہرے تاتاریوں کی درندگی کے مظہر تھے۔ راستے میں ان کا واسطہ پناہ گزینوں کے ان تباہ حال قافلوں سے پڑ رہا تھا جو بغداد کی تباہی کے بعد مصر کے گلی کوچوں میں امن کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ جو ہی ان کی نظریں پناہ گزینوں کے کسی قافلے پر پڑتی، ان کے چہرے خوشی سے یوں چمک اٹھتے تھے جیسے درندے اپنی شکار کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان پناہ گزینوں نے تاتاریوں کی درندگی کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے وہ تاتاریوں سے خوف زدہ تھے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر ان کی زبان سے ہی الفاظ نکلے تھے، تاتاری آ گئے، تاتاری آ گئے۔ تاتاری سفیروں کی آمد کا مطلب تباہی و بربادی۔ حالانکہ یہ وہی مصر تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں یورپ کی عیسائی افواج کو ذلت سے دوچار کیا تھا۔ اسی مصر نے چند سال قبل 7ویں صلیبی جنگ میں شاہ فرانس کو عبرتناک شکست دی تھی، لیکن آج مصری مسلمان بھی اس فتنے کی قوت سے لرز رہے تھے جس نے دریائے جیہوں سے فرات تک عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہ فتنہ تاتاری تھا جو چنگیز خان کی صورت میں نمودار ہوا اور اب ہلاکو کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بن چکا تھا۔ تاتاری سفارت بھی ہلاکو کی بھیجی ہوئی تھی۔ تاتاری سفیر اس وقت مصر کے بادشاہ ملک مظفر الدین کے دربار میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے مصران کی جاگیر اور ملک المظفر ان کا غلام ہو۔ انہوں نے گستاخانہ انداز میں اپنے آقا ہلاکو خان کا خط ملک المظفر کے سامنے پھینک دیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، ہماری اطاعت قبول کر لو تو تمہیں امن سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جو تم کو پیش آئے گا وہ بلند بالا آسمان والے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چند لمحے بعد سلطان نہایت نرم لہجے میں الائچیوں سے مخاطب ہوا، ہلاکو کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا، اسے ہم پر حملہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ سلطان کے جواب سے تاتاریوں کے بگڑے ہوئے چہرے مزید بگڑ گئے اور وہ نہایت بد تہذیبی سے بولے، تم نہایت خودسر اور جدی حکمران ہو، تم ہم سے واقف نہیں، ورنہ انکار نہ کرتے۔ الائچیوں کا لہجہ سلطان کی برداشت سے باہر تھا۔ تم الائچی ہو اور الائچی ہی رہو گے، اپنا لہجہ درست رکھو اور ہمیں سبق نہ پڑھاؤ۔ سلطان کی آواز میں غصہ تھا۔ سلطان کی بات سن کر تاتاری الائچی غصے میں چلانے لگے، تم ہماری بات نہ مانو گے، ہماری طاقت اور شجاعت کے افسانے شاید تم نہیں سنے۔ الائچیوں کے گستاخانہ جواب سن کر مصر کے کئی امراء کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا تھا۔ خاموش پہلی صف میں بیٹھے ایک نوجوان امیر کی آواز سے دربار لرز اٹھا۔ اس کی تلوار میان سے باہر آ چکی تھی۔ اگر مجھے سلطان کا لحاظ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تمہاری گردنیں تمہارے دھڑ سے الگ کر دیتا۔ نوجوان کی آواز جوش و غضب سے لرز رہی تھی۔ سلطان معظم، ان کا رویہ سفارتی آداب کے منافی ہے۔ شاید ہلاکو نے اپنے سپاہیوں کو نہتے انسانوں کے قتل کے سوا کچھ نہیں سکھایا، ورنہ یہ اس طرح یہاں چلا نہ رہے ہوتے۔ مجھے اجازت دے کہ ان کے سر کاٹ کر لاشیں قاہرہ کے چوراہوں میں لٹکا دوں، تاکہ آئندہ ہلاکو اپنے سفیر کو مصر بھیجتے وقت سفارتی آداب ضرور سکھائے۔ یہ امیر جس کی تلوار بھی دربار میں میان سے باہر آ گئی تھی اور جس نے تاتاریوں کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا کر مصر کے چوراہوں پر لٹکا دیا تھا، مصری عوام کے لیے ناواقف نہیں تھا۔ ابھی چند سال قبل منصورہ کے درمیان میں لڑی جانے والی 7ویں صلیبی جنگ میں اس نوجوان کی حیرت انگیز حربی چالوں سے عیسائی لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔
منصورہ کا یہ مرد میدان جس کا بچپن غلاموں کی منڈیوں میں بکتے ہوئے گزرا اہل مصر کے دھڑکنوں میں بستا تھا. لوگ اسے امیر رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتے تھے.